جی ویلکم. ہیں آئیں عزیزو اپنے سروں کو جھکائیں. آپ جو دور و نزدیک سے دیکھ رہے ہیں ایمان رکھے کہ خداوند سب کچھ کرنے پر قادر ہے. آئیں ہم دعا مانگیں. زندہ آسمانی باپ، ہم یسوع مسیح کے نام میں آج شام تیری پاک حضوری میں جھکتے ہیں. ہم تجھے مبارک کہتے ہیں، تجھے جلال دیتے ہیں، کیونکہ تو جلال کا بادشاہ، کمال کا بادشاہ ہے. اب باپ ہم یسوع مسیح کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں جو ہماری شفا کے لیے آئی خداوند خدا اپنے لہو کو پیش کر گیا، اپنا لہو بہا کے ہمیں مول لے لیا، شفا بخش دی. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. آج کی اس آن لائن ڈیجیٹل سروس پہ خدا ہم تیری برکت کو چاہتے ہیں، اور وہ تمام بہن بھائی خدا جس میٹنگ کا حصہ ہیں، اے خدا ان سبوں کے لیے سلامتی اور برکت کی دعا کرتے ہیں. خدا باپ اپنے کلام کو نازل فرما اور ہمارے بدنوں کو شفا بخش دے. اے خداوند آج کی اس عبادت میں ہم پاسٹر خرم کو، پاسٹر شبانہ کو اور یوتھ کے بچوں کو ویلکم کرتے ہیں. خداوند آپ سبوں کے ساتھ ہو. آج خداوند کے خادم پاسٹر خرم جو ہے وہ خداوند کے کلام میں سے شیئر کریں گے. تمام سننے والے، دیکھنے والے ایمان رکھیں کہ اس ڈیجیٹل آن لائن سروس سے خداوند ہم سبوں کو اپنے کلام کی طاقت سے برکت بخشے گا. آمین. ویلکم پاسٹر خرم، آپ خداوند کے کلام کو ہمارے درمیان شیئر کیجئے گا. جی پاسٹر شاہد صاحب، تھینک یو. خداوند آپ کو برکت دے. یہ آپ سب دیکھنے والوں کو آج کے اس موضوعاتی کلیسیا کی نشریات میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں. خداوند آپ سبوں کو برکت دے. آج ہم خداوند کے کلام میں سے اپنی رہنمائی کے لیے چند لمحے کے لیے دیکھیں گے کہ خداوند کا کلام ہم سے کیا کہتا ہے، کس طریقے سے ہم اس میں ترقی کر سکتے ہیں، بڑھ سکتے ہیں، ڈیولپمنٹ اپنی کر سکتے ہیں. اور آج ہم ایک بڑے خاص حصے پر غور کریں گے جو کہ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 12واں باب اور اس کی 37 ورس سے لے کر تو ہم 43 تک، 37 سے 43 آیت تک ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے. یہ ہماری معجزاتی کلیسیا ہی ہے. ہم اس میں زیادہ معجزات کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ اگر معجزات ہماری زندگی میں نہیں ہوتے، ہم اپنا معجزہ نہیں ریسیو کر سکتے، تو کیوں نہیں ہم ریسیو کر پاتے؟ معجزے کا نہ ہونا ہماری زندگی میں، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ آئیں ہم خدا کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں اور مل کر پڑھتے ہیں یوحنا کی انجیل، اس کا 12واں باب، اس کی 37ویں آیت سے لے کر 43ویں آیت تک. یسوع یہ باتیں کہہ کر چلا گیا اور ان سے اپنے آپ کو چھپایا، اور اگرچہ اس نے ان کے سامنے اتنے معجزے دکھائے تو بھی وہ اس پر ایمان نہ لائے، تاکہ یسایہ کا کلام پورا ہو جس نے یہ کہا، اے خداوند ہمارے پیغام کو کس نے یقین کیا ہے، اور خداوند کا ہاتھ کس پر ظاہر ہوا ہے؟ تب اس سبب سے وہ ایمان نہ لا سکے کہ یسایہ نے پھر کہا، اس نے ان کی آنکھ کو اندھا اور ان کے دل کو سخت کر دیا، ایسا نہ ہو کہ وہ آنکھوں سے دیکھیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع کریں
اور میں انہیں شفا بخشوں۔ یسایہ نے یہ باتیں اس لیے کہی کہ اس نے اس کا جلال دیکھا اور اس نے اسی کے بارے میں کلام کیا۔ تو بھی سرداروں میں سے بھی بتھیرے اس پر ایمان لائے، مگر فریسیوں کے سبب سے اقرار نہ کرتے تھے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ عبادت خانہ سے خارج کیے جائیں، کیونکہ وہ خدا سے عزت حاصل کرنے کی نسبت انسان سے عزت حاصل کرنا زیادہ چاہتے تھے۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔ آج ہم میرے چیزوں اس ٹاپک میں، اس حوالہ میں جو ہم نے دیکھا ہے، اس میں ہمیں اس چیز کا بیان ملتا ہے یا اس چیز کو واضح کیا جاتا ہے کہ یہاں پر لوگ جو ہے وہ بے اعتقاد ہیں۔ جب یسوع مسیح اس جگہ پر موجود ہیں، اور اس سے پہلے کہ یہ باتیں بیان کی جاتی، یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ جو ہے اس چیپٹر کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ یروشلم میں شاہانہ استقبال کیا جاتا ہے، پھر یسوع مسیح اپنی موت کا ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یسوع مسیح لوگوں کی بے اعتقادی کے بارے میں جب بیان کرتے ہیں تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے بہت سارے معجزات ان لوگوں کے درمیان میں دکھائے، لیکن وجہ کیا ہوئی کہ وہ اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی خداوند یسوع مسیح پر کئی لوگ ایمان نہ لے کر آئے۔ بہت سارے لوگ یسوع مسیح پر ایمان لے آئے، لیکن بہت سارے لوگ یسوع سے دور تھے۔ وہ معجزوں کو دیکھتے تھے، اپنی زندگی میں معجزے ریسیو بھی کرتے تھے، لیکن یسوع مسیح سے ان کی لا تعلقی تھی۔ ان کو ہم نیچے ہم آیت میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے فریسی جو ہیں وہ اقرار کر چکے تھے، اور سردار جو تھے انہوں نے اقرار کر لیا ہوا تھا، لیکن فریسیوں کے سبب سے وہ اقرار جو ہے وہ سامنے نہ لاتے تھے، کیونکہ وہ ان سے ڈرتے تھے۔ آج بھی ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، اپنا معجزہ ریسیو بھی کر لیتے ہیں یسوع مسیح سے، لیکن وہ دنیا کے ڈر سے، لوگوں سے عزت حاصل کرنے کے اس میں وہ یسوع مسیح سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ عیسائی نبی نے فرمایا کہ ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا گیا، ان کے دلوں کو سخت کر دیا گیا، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ رجوع کرے اور میں انہیں شفا بخشوں۔ پرانے عہد نامہ کے اندر جب یہ عیسائی نبی پر صحیفہ خدا نے کھولا، ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا سخت اس میں بیان ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ کس طرح ہمیں کلام فروتنی کے ساتھ شفا بخش رہے ہیں، معجزات کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ اس پر رجوع نہیں کر رہے۔ میرے عزیزو، آج ہم اس چیز کو اس طریقے سے دیکھیں گے کہ جب ہم نے خداوند سے اپنے معجزے کو ریسیو کرنا ہے، ہم بعض کا دعائیں کر رہے ہوتے ہیں خدا کے حضور میں، خادمین دعائیں کر رہے ہوتے ہیں خداوند کے حضور میں کہ ہمارے اس بھائی کو، اس بہن کو اس مشکل سے نکالے، خداوند ان کی زندگی میں معجزہ لے کر آئے، لیکن خدا ان کی زندگی میں معجزہ کر نہیں رہا ہوتا۔ اور معجزہ کیوں نہیں ہو رہا، ہم معجزہ کیوں نہیں ریسیو کر پا رہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم اس وقت بے اعتقادی کے قبضہ میں آئے ہوتے ہیں۔ ہم یسوع مسیح پر، ہم خدا پر اعتقاد نہیں رکھ رہے۔ جب ہم بے اعتقاد ہوں گے تو پھر ہمارا حال ایسا ہی ہوگا کہ خدا ہماری آنکھوں کو بند کر دے گا، خدا ہمارے دلوں کو سخت کر دے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مشکل پریشانی میں آ کر اس سے شفا کو مانگ لیں۔ یہ سب کچھ اسی وقت ہوگا ہماری زندگی میں جب ہم یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں گے۔ کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ وہ نہیں چاہتا کہ سب کی ہلاکت ہو، بلکہ یسوع مسیح یہ چاہتا ہے کہ ہم سب کی توبہ تک نوبت پہنچے، اور وہ ہمیں آخری لمحے تک موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع لے آئیں، ہماری بے اعتقادی کا علاج ہو، ہم مسیح پر اعتقاد رکھنا شروع کریں تاکہ وہ ہماری زندگی میں بڑے سے بڑے کاموں کو سر انجام دے سکے، تاکہ ہماری زندگی اس میں ڈیولپ ہو سکے، بڑھ سکے، ہم ترقی حاصل کر سکیں۔ لیکن ہم خود میرے عزیزوں اپنے معجزے کو روک لیتے ہیں، ہم اپنی بے اعتقادی کی وجہ سے اپنے معجزے کو ایسے بند کر لیتے ہیں مٹھی کے اندر
ہم معجزے کو اوپن نہیں ہونے دیتے, ہم معجزے کو اپنی زندگی میں آنے نہیں دیتے. ہم بھی ان لوگوں کی طرح ہو جاتے ہیں جیسا یوحنا کی انجیل بیان کر رہی ہے اس باب کے 37ویں آیت میں, کہ اگرچہ اس نے ان کے سامنے بہت سے معجزے دکھائے تو بھی وہ اس پر ایمان نہ لائے. آج بھی ہم میں سے بہت سارے لوگ 2025 سال پہلے کی طرح کے لوگوں کی طرح ہیں, کہ جب مسیح کا دور تھا, یسوع مسیح خدا خود زمین پر آ کر لوگوں کو نجات دے رہا ہے, شفا بخش رہا ہے, اس وقت بھی لوگ بے اعتقادی کا شکار تھے اور یہ سب کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا. لنگڑے چل رہے ہیں, گونگے بول رہے ہیں, بہرے سن رہے ہیں, اندھے دیکھ رہے ہیں, لنگڑے چل رہے ہیں, مردے زندہ ہو رہے ہیں, لیکن وہ پھر بھی بے اعتقاد تھے. آج بھی بہت سارے بہن بھائی جو ہیں وہ بے اعتقادی کا شکار ہیں. ان کے ارد گرد چرچ کے اندر, کلیسیا کے اندر بہت سارے معجزات ہوتے ہیں, وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ لوگ شفائیں پا رہے ہیں, آج بھی لنگڑے چلتے ہیں, آج بھی گونگے بولتے ہیں, آج بھی اندھے دیکھتے ہیں. مسیح کل آج اب تک یکساں ہے ہم سبوں کے لیے. لیکن وہ لوگ جو بے اعتقادی کا شکار ہیں وہ اپنے معجزے کو زندگی میں نہیں لے رہے اپنی زندگی میں. تو آج میرے عزیزوں میں آپ سب سے یہی بات کہوں گا, جتنے میرے عزیز اس کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, اس سے پہلے کہ ہم اپنے معجزے کی طرف جائیں, ہم خداوند سے کہیں کہ خداوند تو ہماری بے اعتقادی کا علاج کر, کہ ہم اس طرح کی لوگوں کی طرح نہ ہو کہ ہماری آنکھوں کے سامنے معجزات بھی ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن پھر بھی ہم اپنی زندگی میں خالی رہ جائیں. کہ ایسا نہ ہو کہ خداوند میں وہ شخص ہوں کہ جس کی آنکھیں خدا کی طرف سے بند ہو جائیں, جس کا دل خداوند کی طرف سے سخت ہو جائے, کہ ہم خداوند سے کہ خداوند تو ہماری بے اعتقادی کا علاج کر, تاکہ ہم تجھ پر اعتقاد کرنے والے ہوں اور ہم اس چیز کو جاننے پہچاننے والے بنے کہ مسیح کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ہم ان لوگوں کی طرح نہ ہوں کہ ہمارے سامنے معجزات بھی ہوں, سب کچھ ہو, لیکن پھر بھی ہم ایمان نہ لا سکیں. یا ہم ان سرداروں کی طرح نہ ہوں جن کو فریسیوں کا ڈر ہو اور وہ فریسیوں کے ڈر سے ایمان لائے تھے. ہم اس چیپٹر کی ورس میں دیکھتے ہیں 47 42 43 میں دیکھتے ہیں, 42 اور 43 آیت میں, کہ بہت سارے سرداروں نے ایمان تو لایا لیکن وہ فریسیوں کے ڈر سے جو ہے اور لوگوں سے عزت حاصل کرنے کے ڈر سے جو ہے وہ اقرار نہیں کر پاتے, سامنے نہیں آ پاتے کہ ہاں ہم مسیح پر اعتقاد کرتے ہیں. آج میرے عزیزوں میں کہوں گا کہ ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہونا چاہیے. ہمیں آدمیوں سے عزت کی ضرورت نہیں, ہمیں انسانوں سے عزت کی ضرورت نہیں. ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم خدا کی نظر میں مقبول ہوتے چلے جائیں, اور خدا کی نظر میں ہم اسی وقت مقبول ہوں گے جب ہم یسوع مسیح پر اعتقاد رکھیں گے, ہم خدا پر اعتقاد رکھیں گے, وہ ہمیں ترقی دیتا جائے گا. پھر ہماری زندگی میں معجزات ہونا شروع ہو جائیں گے, پھر ہماری زندگی میں معجزات کی بارش جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے گی. میرے عزیزو, آج یہ بات میرے ذہن میں تھی کہ میں آپ سبوں سے اپنے اس دل کو, اس بات کو شیئر کر سکوں کہ ہمیں مسیح پر اعتقاد رکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے ارد گرد معجزات ہوتے ہیں تو ہمیں اپنی آنکھوں کو بند کرنے کی ضرورت نہیں, بلکہ ہم ان پر اور زیادہ مسیح پر ایمان بڑھانے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم اعتقاد حاصل کر کے اپنے اس معجزے کو اپنی زندگی میں لینے والے بن سکیں. آج کے اس چھوٹے سے تھاٹ سے خداوند آپ سبوں کو برکت دے, اور خداوند آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. اور جتنے لوگ کسی بھی طرح کی بے اعتقادی کا شکار ہیں, میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند ان کو جو ہے وہ اعتقاد بخشے, تاکہ وہ خداوند کے حضور میں برکت کو حاصل کر سکے اور اپنے معجزے کو حاصل کر سکے, اور سب سے بڑھ کر کہ وہ انسانوں سے عزت حاصل کرنے کے بجائے خدا کی نظر میں مقبول ہوتے چلے جائیں. وہ اپنے آپ کو خدا کی نظر میں بڑھائیں, وہ اپنے آپ کو خدا کی نظر میں ڈیولپ کرنے والے بن سکیں, نہ کہ وہ آدمیوں سے عزت حاصل کرنے کی کوشش میں لگے. خداوند آپ سب کو برکت آمین. دے, اپنے جلال کے لیے خدا استعمال کرے. جی پاسٹر شاہد صاحب. تھینک یو ویری مچ پاسٹر خرم, خداوند آپ کو برکت دے. آج ہم لوگ سفر میں ہیں, لیکن خداوند کے فضل سے ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں, دعا میں, ایمان میں, خداوند کی آواز کے ساتھ. سو ابھی ہم خدا کی خاتمہ پاسٹر شبانہ کو مائک دیتے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی
कहना चाहती हैं जरूर कहें। यीशु के अजीम मजलाई नाम में आप सबको सलाम। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, उसकी तारीफ, उसकी तमजीद करते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं आज इस खूबसूरत थॉट के लिए, खूबसूरत कलाम के लिए। और ये वाकई ही ये खुदावंद की आवाज है, हम सबको दोबारा से अपने पास बुलाने के लिए खूबसूरत आवाज है। वो पैगाम है जिसमें पुराने सहाइफ में से हमें याद दिलाया गया है खुद यीशु मसीह के वसीला से कि किस तरह से लोग खुदा के बड़े बड़े कामों को, मोजज़ात को देखकर जब हम अपनी जिंदगी के अलावा दूसरों की जिंदगी में खुदा के कलाम को बढ़ता हुआ, उनकी जिंदगियों को तब्दील होता हुआ देखते हैं, उनकी जिंदगी में से मुश्किलों को दूर होता देखते हैं, नई जिंदगी में तब्दील होता देखते हैं, तो चाहिए कि हम उनको देख कर रुजू लाएं। ऐसी जिंदगियों को देखकर, मोजज़ात को देखकर फौरन खुदा की तरफ वापस आना शुरू हो जाएं। लेकिन जिस पैसेज को आज शेयर किया गया है, बताया गया है, जब हम इन चीजों को अनदेखा कर देते, अनसुना कर देते हैं, तो नाशुक्री और बेतकाती जन्म लेना शुरू कर देती है और हम अपने इर्द गिर्द के माहौल से बिल्कुल बेखबर होना शुरू हो जाते हैं। फिर वो वक्त होता है जब हम देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते, और ना हमारा दिल छिपा पाता है, ना रुजू लेकर आता है। तो आज ये एक ऐसा पैगाम है, हमने ऐसे, जब खुदा ऐसे लोगों की जिंदगी में काम करता है तो हमने खुदावंद की तरफ रुजू लाना है, उसकी शुक्रगुजारी करनी है, अपने ईमान को बढ़ाना है, शुक्रगुजारी के साथ उसके पास आना है। खुदावंद, अगर इस भाई, इस बहन की जिंदगी में इतना बड़ा काम हुआ है तो खुदावंद मेरी जिंदगी भी हाजिर है, तुम मेरे लिए भी ऐसा करने की कुदरत रखता है, और ये वक्त होगा कि आप खुदा के पास आएंगे। तो आज ये वक्त पे हमें सोचना चाहिए, हमने ऐसा नहीं बनना कि हम रुजू ना ला सके, हम देख ना सके, हम सुन ना सके, हमारा दिल छिपा ना पा सके, बल्कि हमें यीशु मसीह के अल्फाज को गौर करना चाहिए जिसने पुराने सहाइफ में से कोट किया है कि हमने अपने दिलों को सख्त नहीं करना, हमने मोजज़ात को देखकर और लोगों की जिंदगी को तब्दील होता देखकर अपने दिलों को नरम करना है और ईमान में तब्दीली करनी है, ईमान में बढ़ना है, ताकि हम आज अपनी जिंदगी को ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी मसीह में तैयार होता देख सके। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच पास्टर शबाना। और मैं तमाम बहन भाइयों को यीशु मसीह में दिलेर करना चाहता हूँ, खुदा में आपकी हिम्मत बढ़ाना चाहता हूँ। आज जिस भी रोग, मर्ज, बीमारी का आप शिकार हैं, मुश्किल में है, मुसीबत में है, कारोबार नहीं है, बिजनेस नहीं है, तो आओ इस तौर पर ईमान रखें कि खुदावंद सब कुछ करने पर कादिर है। आए हम दुआ मांगे। खुदावंद आसमानी बाप, हम यीशु मसीह के नाम से आज रात तेरे पास आते हैं और हम तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तुझ पर ईमान, भरोसा और तवक्कल करते हैं। आज की मोजज़ात की शाम में हम इस ईमान के साथ अपने बहनों भाइयों के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद खुदा कि ईमान लाने वालों के दरमियान मोर्चे होंगे। आई खुदा, मैं इस वक्त तमाम बीमारों के लिए दुआ करता हूँ। आई खुदा, वो जिस भी बीमारी का शिकार है उनके बदनों को शिफा बख्श दे यीशु मसीह के नाम से आसमानी बाप। आई खुदा, मैं उन तमाम मुसीबत ज़दा के लिए दुआ करता हूँ जो तरह तरह की मुसीबतों के अंदर, परेशानियों के अंदर है। खुदावन, तेरा बेटा इसलिए आया कि हम रिहाई पाए, हम आजाद हों। यीशु मसीह आसमानी बाप, हम दुआ करते हैं कि यीशु मसीह के वसीला से जकड़े हुए जो बंधनों के अंदर हैं, जुओं के अंदर हैं, आजाद हो यीशु मसीह के नाम के वसीला से। खुदा, मैं दुआ करता हूँ उन तमाम बहन भाइयों के लिए जो जॉबलेस है, खुदा उन्हें अच्छी जॉब दे, उन्हें रिस्टोर कर खुदावन खुदा। और तमाम बिजनेसमैन के लिए दुआ करते हैं खुदा, जिनके कारोबार कमजोर है, खुदा गिरे हुए हैं, खुदा उन्हें भी उठा और बढ़ा और बाबरकत बना दे खुदावन खुदा। तमाम तरह की देखी ना देखी जरूरतों को खुदा हम तेरी हुजूरी में रखते हैं। तू कादरे मुतलिक खुदा है, तू दिलों को जानता है, तू हमारी जरूरतों से वाकिफ है। आसमानी बाप, हम इन तमाम जरूरतों को, दरखास्तों को दुआ और मिन्नत के साथ तेरी पाक हुजूरी में, तेरे पाक मज़बा पर रखते हैं, इस ईमान के साथ कि तू दुआओं को सुनता और उनका जवाब अता करता है। यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से हम अपनी इस मोर्चे को आज शाम रिसीव करते हैं, तुझ पर ईमान लाने से खुदा बाप कि यीशु मसीह खुदावंद है, यीशु मसीह शाफी है, यीशु मसीह आज खुदावंद हर एक काम को करने की कुदरत और ताकत रखने वाला खुदावंद है। अब आप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं। और मैं अपने तमाम सुनने वाले, देखने वाले बहन भाइयों के लिए, खानदानों के लिए, कलीसियाओं के लिए तेरी बरकत को चाहता हूँ। इस टीम पर तेरी बरकत हो, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन।
हालेलुया। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। हम यही कहेंगे कि जिस मुल्क में हम रहते हैं, हम अपने मुल्क की सलामती चाहते हैं, अपने मुल्क के लिए, अपने शहरों के लिए, अपने सूबों के लिए खुदावंद की हुजूरी में सलामती और बरकत को चाहते हैं। आखिर में ये कहेंगे खुदावंद आप सबों को बरकत दे। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस पाकिस्तानी चर्च इन जीसस नेम, आमीन। अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे। जरूर अपनी दरखास्तों को तहरीर कीजिएगा। हम और हमारी टीम जो है वो आपकी इन दुआ या दरखास्तों को खुदा की हुजूरी में रखेंगे। गॉड ब्लेस यू।